السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپہ سالار عمرو بن عاص کو بالکل ہی معلوم نہ تھا کہ بزنطیہ میں یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور کمک کا خطرہ بالکل ہی ختم ہو گیا ہے۔ سپہ سالار تو یہ پلان بنا رہے تھے کہ کس طرح خندق عبور کر کے قلعے پر یلغار کی جائے، لیکن ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ رومیوں نے منجنیقیں باہر نکال رکھی تھی اور تیر انداز درختوں میں چھپے ہوئے تیروں کی بوچھاڑیں پھینک رہے تھے۔ ملکہ مرتینہ نے تاریخ کے مطابق جنرل تھیوڈور کو ایک پیغام اور بھیجا۔ اس میں مرتینہ نے شاہی محل کی تمام صورتحال لکھی اور اسے بتایا کہ کسی بھی وقت یہاں خانہ جنگی ہو سکتی ہے۔ خانہ جنگی ہو یا نہ ہو، یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ ہرقلناس کو تخت کی وراثت نہیں مل سکے گی۔ مرتینہ نے لکھا کہ اپنے تمام ذرائع اور وسائل ہوش مندی سے استعمال کرو اور مسلمانوں کو وہاں سے نکالو۔ مرتینہ کا مطلب یہ تھا کہ ہو سکتا ہے ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ لوگ اس کے اور اس کے بیٹے کے خلاف ہو جائیں تو اسے اپنے بیٹے کے ساتھ پناہ لینے کے لیے مصر آنا پڑے۔ اس صورت میں وہ مصر سے خود مختاری کا اعلان کر دے گی۔ اس نے تھیوڈور کو پرزور الفاظ میں لکھا تھا کہ مصر محفوظ رہنا چاہیے اور وہاں سے ہماری بادشاہی کی ابتدا ہوگی، اور جو فوج وہاں موجود ہے وہ ہماری اپنی ہوگی۔ ہرقل نے بزنطیہ میں مقوقس پر غداری کا الزام لگا کر بالکل ٹھیک کہا تھا کہ مصر میں 1,00,000 رومی فوج موجود ہیں، جس میں سے صرف 12,000 کو لڑایا گیا ہے۔ اگر عقل مندی اور دیانتداری سے اس فوج کو استعمال کیا جاتا تو 8-10 ہزار نفری کے لشکر کو مصر میں ہی کچلا اور مسلا جا سکتا تھا۔ یہ سیاہ ہے کہ مصر میں 1,00,000 رومی فوج موجود تھی، لیکن یہ فوج مختلف مقامات پر بکھری ہوئی تھی، اور ان میں جو مجاہدین اسلام کے مقابلے میں آئی تھی اس میں سے ہزاروں کی تعداد میں کٹ گئی تھی۔ تھیوڈور نے مرتینہ کے اس دوسرے پیغام کے مطابق اپنے دفاعی پلان میں رد و بدل کیا۔ ایک تو اسے یہ پتہ چل گیا کہ بزنطیہ سے کمک نہیں آئے گی، وہ کسی دوسرے مقام سے کمک نہیں منگوا سکتا تھا کیونکہ بابلیون مجاہدین کے محاصرے میں تھا۔ دریائی راستہ بھی مجاہدین کی موجودگی میں محفوظ نہیں تھا۔ ایک روز مجاہدین نے دیکھا کہ رومی منجنیقیں قلعے کے اندر لے جا رہے ہیں اور تیر انداز دستے بھی قلعے کے اندر چلے گئے ہیں۔ دروازے بند ہو گئے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص دیکھتے رہے اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے منجنیقیں قلعے کی دیواروں پر پہنچا دی گئی اور وہاں سے پھر سنگ بارش شروع ہو گئی۔ ایک بات جو پہلے بتا دینے والی تھی وہ اب بتائی جا رہی ہے، چونکہ قسطنطین سلطنت روم کے حق میں مخلص تھا اور اپنے شاہی خاندان اور سلطنت کا وقار بحال کرنے کی کوششوں میں مصروف تھا، اس لیے وہ دیکھ رہا تھا کہ اس صورتحال پر کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ہرقل کا بنایا ہوا اسقف اعظم قیرس قسطنطین کو یاد آیا، لیکن ہرقل نے اس پر بھی بے وفائی اور مقوقس کا ساتھ دینے کا الزام لگا کر جلا وطن کر دیا تھا۔ اس کے لیے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ اسے بیڑیا اور ہتھکڑیاں لگا کر جلا وطن کیا جائے، بلکہ اسے یہ حکم دیا گیا کہ وہ سلطنت روم سے نکل جائے۔ تاریخ میں یہ واضح نہیں کہ قسطنطین کو معلوم تھا یا نہیں کہ جلا وطنی کے بعد قیرس کہاں چلا گیا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ قسطنطین نے اپنا ایک دانش مند ایلچی قیرس کی طرف اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ شاہ ہرقل مر چکا ہے اور وہ یعنی قسطنطین اس کی جلا وطنی منسوخ کرتا ہے، اور وہ فوراً بزنطیہ پہنچے۔ قسطنطین نے ایلچی کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ قیرس کو قائل کر کے واپس لانا ہے۔ پھر آگے مورخ لکھتے ہیں کہ قیرس کا سراغ مل گیا تھا اور وہ بزنطیہ آ گیا تھا، لیکن یہ بات کی بات ہے، اس سے پہلے واقعات سناتے ہیں۔ بابلیون کے باہر اب جو کیفیت تھی وہ اس طرح تھی کہ جب رومی منجنیقیں اور تیر انداز قلعے کے اندر چلے گئے تو مجاہدین آگے بڑھ کر خندق کو دیکھنے لگے۔ تیر اندازوں کی موجودگی میں وہ خندق کو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ تیر اندر سے باہر دھاردار مینا کی طرح آتے تھے۔ مجاہدین یہ دیکھنے کو آگے بڑھے کہ خندق عبور کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ رومیوں نے خندق کو ناقابل عبور بنا دیا تھا۔ اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، لیکن تمام تر خندق خاردار تاروں کے بچھوڑے کی طرح بھری پڑی تھی۔ ان
گچھوں کے علاوہ خندق میں لوہے کی نوکیلے سلاخیں گاڑی ہوئی تھی۔ اگر خندق میں پانی ہوتا تو خواہ پانی سے خندق لبریز ہوتی تو تیر کر اسے عبور کیا جا سکتا تھا، لیکن رومیوں نے خندق کو خاردار تاروں اور نوکیلے سلاخوں سے بھر دیا تھا اور کوئی انسان خندق میں قدم رکھنے کی بھی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ محاصرے کو تقریباً 8 مہینے گزر گئے تھے۔ مجاہدین کے لشکر میں مایوسی اور بزدلی کی کوئی آثار نہیں تھے، لیکن سپہ سالار اور دیگر سالار بے تاب و بے قرار ہوتے جا رہے تھے۔ خندق اتنی چوڑی تھی کہ اسے اندرونی رکاوٹوں کے ہوتے ہوئے عبور کرنے کی سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ پھر بھی سب اپنا اپنا دماغ لڑا رہے تھے کہ خندق عبور کرنی ہی کرنی ہے۔ اب دیکھیے گوشت پوش کا ایک انسان کیا معجزہ کر کے دکھاتا ہے۔ یہ تھے زبیر بن العوام۔ اس مرد مجاہد کا پہلے بھی ذکر آ چکا ہے۔ زبیر بن العوام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ ان کا شمار عرب کے بہادر ترین افراد میں ہوتا تھا۔ آن حضور نے ایک بار فرمایا تھا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، میرے حواری زبیر بن العوام ہے۔ زبیر بن العوام نے بابلیون کے محاصرے میں جب دیکھا کہ خندق عبور کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں، تو ایک رات انہوں نے چند مجاہدین کو ساتھ لیا اور 4-5 درختوں کے بڑے بڑے ٹہن کٹوائے۔ پھر یہ ٹہن شاخوں اور پتوں سمیت گھسیٹ کر خندق تک لے گئے اور خندق میں پڑی ہوئی خاردار تاروں کے گچھوں اور نوکیلے سلاخوں پر اس طرح پھینکنے شروع کیے کہ اگلی